پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اس اجلاس میں اپنی تجاویز دے گی اور تمام جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ مرکزی مجلس شورا نے اپنے اس موقف کو ایک بار پھر دہرایا کہ موجودہ حکومت دھاندلی کی پیداوار، عوام پر مسلط کی گئی ایک ناجائز حکومت ہے جسے کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تین سالوں کے اندر اس حکومت نے ملک کو معاشی لحاظ سے دیوالیہ کر دیا ہے اور غریب عوام پر مہنگائی کا پہاڑ گرا کر ان کی کمر توڑ دی ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہے اور ایک نااہل حکومت کے ناطے آئندہ مستقبل میں بھی کسی بہتری کی کوئی امید موجود نہیں ہے۔ ملکی ہوں یا بین الاقوامی مالیاتی ادارے، ان کی رپورٹیں ہمارے اس موقف کی تائید کرتی ہیں۔ اس حکومت نے باقاعدہ ایک سوچی سمجھے نظریے کے تحت مغرب کی ننگی تہذیب کو فروغ دے کر ہمارے معاشرے کے حسن پر اور اس کے شائستہ کردار پر بدنما دھبا داغا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کی نظر میں قیام امن کے دعوے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ دہشت گردی کا عفریت پھر آئے روز 10 یوں پرامن شہریوں کی زندگیاں نگل لیتا ہے۔ فاٹا کے علاقے میں نیا نظام غیر مؤثر ثابت ہوا ہے اور ایک بار پھر وہاں سے بدامنی کی فضا پورے ملک میں سرایت کر رہی ہے۔ ملک کے مختلف صوبوں میں قبیلوں کے درمیان قتل مقاتلوں اور مسلح لڑائیوں نے عام آدمی کا اطمینان چھین لیا ہے اور حکومت اس صورتحال کو قابو میں لانے اور عوام کو پرامن اور پرسکون زندگی کا حق دلانے میں بے بس نظر آ رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے وقف املاک ایکٹ کو مسترد کر دیا ہے، اسے قرآن و سنت کے منافی قرار دیا ہے، پاکستان کے آئین کے منافی ہے اور پاکستان کے آئین میں دیے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے۔
مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون کو واپس لے کر اس کی شرعی، آئینی اور بنیادی انسانی حقوق کی حیثیت کے تعین کے لیے اسے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے۔ مرکزی شورا نے تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس کی تنظیمات کے مقابلے میں حکومت کا اپنی مرضی کے نئے بورڈز کی منظوری دے کر مدارس کے نظم و ضبط کو تباہ کرنے کی بھونڈی کوشش کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کر لیا ہے اور جمعیت علماء اسلام سے وابستہ کسی دینی مدرسے کا منتظم یا ہمارے کسی جماعتی رکن کے زیر انتظام کوئی بھی مدرسہ کسی سرکاری بورڈ میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اقدامات مدارس کو کمزور کرنے اور ملک میں ان کے دینی اور سماجی علوم کے تحفظ و بقا کے لیے کردار کو ختم کرنے کے لیے عالمی قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن ہمارا عزم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی میں بنائے گئے یہ بورڈز اسی طرح غیر مؤثر کر دیے جائیں گے جس طرح جنرل مشرف کے ماڈل مدرسہ بورڈ کے منصوبے کو ہم نے ناکام بنایا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس مقصد کے لیے چاروں صوبوں اور ملک گیر سطح پر مدارس کنونشنز بلائے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے ہم نے اپیل کی ہے وفاق المدارس العربیہ سے کہ وہ چاروں صوبوں میں مدارس کنونشن بلانے کا اہتمام کریں۔ پاکستان میں امریکہ کی افواج کو ایئر بیسز مہیا کرنے کی خبروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور اسے ملک کی آزادی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اس طرح کا فیصلہ 2001 میں بھی کیا گیا تھا۔ پاکستانی اڈے اور فضائیں امریکہ کے سپرد کیے گئے تھے تاکہ وہ اپنی فوجی قوت کو پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں تحریک طالبان افغانستان کے خلاف استعمال کر سکے۔ افغانستان کے کسی داخلی معاملے میں اگر پاکستان کی سرزمین اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو یہ پاکستان کو بغیر کسی قیمت کے جنگ میں دھکیلنے کی ایک انتہائی شرمناک پالیسی ہوا کرتی ہے۔ دنیا میں ایک رواج چل پڑا ہے جسے آپ لوگ ایک اوپن سیکرٹ کہتے ہیں کہ اپنے ایجنٹوں کو بعض دفعہ ان کی زبان پر مقبول نعرے لائے جاتے ہیں تاکہ وہ عوام میں قبولیت اختیار کر سکیں۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان جو امریکی اڈوں کی مخالفت کرتا ہے یا ڈرون حملوں کی مخالفت کرتا ہے یہ ڈرامہ ہے، یہ اس کی اصل فکر نہیں ہے،
اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اور پھر اسی کو زینہ بنا کر آج اس کو جب اقتدار دیا گیا، ایک طرف افغانستان میں مسئلہ حل ہو رہا ہے، طالبان کی ایک شرط یہ ہے کہ تمام فوجیں نکل جائیں، اور جب دوحہ معاہدے میں یہ شرط منوا لی گئی ہے تو پھر افغانستان سے نکل کر پاکستان میں اڈے لے لینا، آپ بتائیں کہ یہ اس معاہدے کو کون سا رنگ دینے کی کوشش ہے؟ اور آج ہماری حکومت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ کس طرح عمران خان کا اصل چہرہ اس حوالے سے ایک بار پھر بے نقاب ہوا تھا۔ پہلے بھی ہم نے افغانستان کے داخلی تنازع میں ریاستی سطح پر فریق بن کر جنگ کے شعلے پاکستان کی طرف بلائے۔ آج تک ہم ان شعلوں کو نہیں بجھا سکے ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف 10-15 سال تک فوج کی ریاستی قوت کو استعمال کیا، ہزار دعووں کے باوجود کہ اس نے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے، لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ آگ بجھی نہیں ہے۔ اب جب ہم پھر دوبارہ ان کو پاکستان میں اڈے دیں گے تو اس جنگ کو دوبارہ پاکستان میں آنے کی دعوت دیں گے۔ تو یہ پالیسی پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، لہذا ہم اس حوالے سے اپنے اس موقف کو دوبارہ دہرائیں گے کہ پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کی فضائیں کسی کے خلاف بھی استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور ایک اصولی نکتہ یہ کہ اگر دوحہ معاہدے میں طالبان سے یہ منوایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، پھر آج پاکستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اڈے مہیا کرنا اور یہ کہنا کہ القاعدہ پھر زندہ ہو گیا ہے، یہ القاعدہ ساری زندگی امریکی مفادات کے لیے زندہ ہوتا رہے گا اور اس کو بنیاد بنا کر وہ ساری دنیا میں فوجیں بھیجتے رہیں گے۔ یہ عجیب راستہ ان کو ملا ہے، یہ القاعدہ کا راستہ جو ہے اب نہیں چلے گا، یہ ڈرامے اب مزید نہیں چلیں گے۔ دنیا میں اپنے ناپاک نظریے اور دنیا پر اپنا تسلط جمانے کے لیے، دنیا میں فوجیں بھیجنے کے لیے اس قسم کے جواز اپنے لیے مہیا کرنا، یہ سیاست اب پرانی ہو چکی ہے۔ اب دنیا کا کوئی انسان اس فلسفے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں امن چاہیے، پرامن ماحول میں ہم معیشت کو ترقی دے سکیں گے، اور اس قسم کی پالیسیوں سے ہمیں اب نکلنا پڑے گا۔ ہم اپنے پاکستان کو مضبوط بنائیں، پاکستان کو اقتصادی طور پر مضبوط بنائیں، اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے اس قسم کے حکمرانوں کا جنازہ نکالنا ہوگا جو پاکستان کو کمزور بننے کا سبب بن رہے ہیں۔ مولانا صاحب انشاءاللہ العزیز یہ بتائیے گا کہ جب الیکشن ہو گئے تھے آپ نے میاں اسمر کے گھر بھی تمام جماعتوں سے کہا تھا کہ آپ جو ہے حلف نہ اٹھائیں۔ 3 سال گزر گئے احتجاج ہوتے ہوتے، 3 سال اب 2 سال رہ گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سالوں میں وہ کام جو آپ 3 سالوں میں نہیں کر سکے 2 سالوں میں کر لیں گے؟ دیکھیے، تحریک اپنے اصول کی بنیاد پہ چلتی ہے، اور جب تحریک ایک اصول کی بنیاد پر چلتی ہے، جب تک تحریک اپنے اصول سے ہٹتی نہیں ہے اس وقت تک اس سے مستقبل وابستہ کیا جا سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک اپنے اصولوں پہ قائم ہے، اس اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کی قربانی بھی دی ہے، اور اس بنیاد پر ہم اپنے آنے والے مستقبل میں ایک روشن مستقبل پاکستان کو دینے کے لیے پر امید ہیں۔ جس طرح سے آپ کے ساتھ سابق صدر اعظم زرداری بھی رابطے میں رہے، میاں شہباز شریف بھی رابطے میں رہے، اور آج میاں شہباز شریف نے آپ سے ملاقات بھی کی، کل عشائیہ بھی تھا، یہ باتیں بھی آئیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی تجویز دی گئی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کیا ان دونوں جماعتوں کو
पीडीएम में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो इसका हिस्सा होंगे? ये चीज़ें मीडिया में फैलाई गई, मुझे नहीं मालूम क्यों फैलाई गई, लेकिन इन दो जमातों को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। इजलास होगा, तमाम सरबराहान जो पीडीएम का हिस्सा हैं वो उसमें बैठेंगे और वही उसके बारे में सोचेंगे और फैसला करेंगे। इस तरह हवाई तौर पर फ़ज़ाओं में कोई फैसले नहीं हुआ करते थे। जब हम ऐसी सूरत हाल के बारे में सोचेंगे और ये जो आपका सवाल है इस हवाले से कोई फ़ज़ा हमें मौजूद नज़र आएगी तो स्ट्रेटजी के ऊपर गौर किया जा सकता है मकसद के हुसूल के लिए। मौलाना साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने आपसे मुलाकात की है, शहबाज शरीफ साहब ने आपसे मुलाकात की है, उसमें उन्होंने एएनपी या पीपल्स पार्टी की वापसी के हवाले से कोई बात की है, हाँ या ना में? आज तो वो बीमार कुर्सी के लिए आए थे और ये बात हमने तय किया है कि जो भी होगा वो हम पीडीएम के इजलास में ही तय करेंगे। अगर अमेरिकन फौज पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम का अमल क्या होगा? मैंने अपना नुक्ता नज़र दे दिया है और हमारा हर लाए अमल इसी नुक्ता नज़र के ताबे है। मौलाना साहब, पीडीएम पे अब आगे शहबाज शरीफ का जो नैरेटिव है, जो मफाहमत उनकी पॉलिसी रही है उनके सियासत की, वही असरअंदाज झलकी नजर आएगी पीडीएम में, या नवाज शरीफ का ही कोई नैरेटिव चलेगा? मुफाहमत से आपकी मुराद क्या है? शहबाज साहब, क्योंकि उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत एग्रेसिव, जिस तरह पीडीएम या नवाज शरीफ रहे हैं इस तरह नहीं होते ना। देखिए, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाहमत मेरे नज़दीक ये उन्वान गलत है। हम ये ज़रूर चाहते हैं और बड़े शिद्दत के साथ हम इस मौक़िफ़ की बात करते हैं कि हर एक को अपने आइनी दायरे कार की तरफ जाना होगा। लिहाजा आइन के अंदर फ़ौज का भी अपना एक दायरा कार है। अगर हमने आइन का हल्फ उठाया है तो उन्होंने भी आइन का हल्फ उठाया है। अगर हम मुल्क की सियासत में अपने किरदार के लिए एक आइनी हल्फ के पाबंद हैं तो वो मुल्क की सियासत में कोई किरदार अदा न करने के आइनी हल्फ के पाबंद हैं। तो दोनों का मैदान बड़ा वाज़ेह है। इस हवाले से कोई बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। मुल्क मुल्क है, मुल्क जब चलता है तो सियासतदान अकेले नहीं चलाया करता। मुल्क में हमारी ब्यूरोक्रेसी भी साथ चलती है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ चलती है, मुशावरत भी रहती है, उनका इनपुट भी लिया जाता है और इस तरीके से मुल्क का निज़ाम चल रहा होता है। लिहाजा किसी को ऐसा जवाब दे देना कि आप तो पाकिस्तान में वो कहें कि सियासतदान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं और हम कहें कि स्टेट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, ये इंतहा पसंदी है। इसको नहीं होना चाहिए। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन बरकरार है या उससे दस्तबरदार हो गए? नहीं, बरकरार है। एस्टैब्लिशमेंट की कहना ये है कि नए डायलॉग की जरूरत है। इस नए सिनेरियो में जो है ना सियासतदान और आर्मी मिलकर काम करें, इस पर आपको क्या पूछना है? देखिए, मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, उसूली तौर पर मुस्तकिल किरदार तो एस्टेब्लिशमेंट का वही होना चाहिए जो आइन का है, लेकिन अभी जो खराबियाँ उनकी सियासत में मुदाखलत की वजह से आई हैं, उन खराबियों को दूर करने के लिए अगर एक करीबी ऐसा राब्ता कि जिसमें हम मुशावरत के साथ एक नए मुस्तकबिल का तयन कर सकें तो उसमें कोई कबाहत नहीं। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब से आपके राब्ते हैं, आजकल वो बड़े खामोश हो गए हैं, कहीं उनका कोई दरपर्दा को राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं कि मामला सुलह का बयान भी दिया हुआ है उन्होंने? मेरे ख्याल में ये चीज़ें कुछ सियासतदानों पर छोड़ दें, वो उनका मैदान है, इलेक्शन उन्होंने लड़ना है, आइंदा हुकूमत के बारे में उन्होंने सोचना है और उसके लिए उन्होंने अपने रवैयों का तयन करना है, अपनी हिकमत अमली का तयन करना है। अब मुश्किल ये है कि हमसे तो सारी चीज़ें आप लोग ज़बरदस्ती बनवाते हैं, ज़बरदस्ती न बनवाया करें। अभी तक तो हमने उनको यही कहा है कि आप अपने उन फैसलों पर नज़रसानी करें
آپ سے جلد بازی ہو گئی ہے اور ضرورت سے زیادہ آپ نے جو موقف دیا ہے اس میں پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کا پورا احترام رکھا گیا ہے، لیکن آپ کے جواب نے پی ڈی ایم کی ذرا توہین کی ہے، اس کا ازالہ آپ کو کرنا ہوگا۔ مولانا صاحب یہ ضمنی انتخابات جو ہوئے جتنے 9 حکومت ہاری ہے، اپوزیشن ہی جیتی ہے تقریباً، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی اس تحریک کے پریشر میں اسٹیبلشمنٹ اس ضمنی انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں کی یا کم کی ہے یا پیچھے ہٹی ہے؟ کچھ کوئی اشارات دیے ہیں اور یہ پتہ چلا ہے کہ اس الیکشن میں کتنی مداخلت تھی اور جب مداخلت نہیں ہوتی پھر نتائج کیا ہوتے ہیں، تو دونوں کا اندازہ بھی پبلک کو چل گیا ہے کہ جب یہ مداخلت کرتے ہیں تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے، جب نہیں کرتے تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے، یہ بھی بات سامنے آ گئی۔ مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آج پیپلز پارٹی نے اپنا موقف دیا ہے، رد عمل دیا ہے شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کے بیان پر کہ پیپلز پارٹی اپنے موقف پر آج بھی قائم ہے، ڈٹی ہوئی ہے، پی ڈی ایم کو انہوں نے غیر پارلیمانی اور سیاسی اپنے ایجنڈے کا کہہ دیا، ذاتی ایجنڈے کا، اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے اس بیان کا علم نہیں ہے ابھی تک، تو ہم اپنی بات کریں گے جو ہم نے پہلے آداب و احترام کے اندر کی ہے، اور میرے خیال میں مشکل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ابھی میچور نہیں ہے کہ وہ اس پروٹوکول کو فالو کر سکے جو سیاستدانوں کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ 2001 کے معاہدے کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کا دفتر خارجہ کی کہا گیا کہ یہ معاہدہ 2001 میں ہوا، ہم نے نہ کوئی نیا معاہدہ کیا، اس وقت بھی جھک ماری تھی، اب بھی جھک ماریں گے، اس وقت بھی جھک ماری تھی۔ کہنے کا بات یہ کہ پاکستانی قوم کے خواہشات کے خلاف معاہدے کرتے ہو، تم ہوتے کون؟ جنرل مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا، اس ڈکٹیٹر کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے سودے کرے اور پھر لوگوں کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرے اور کہے میں نے اس کے بدلے میں ڈالر لیے ہیں۔ ان پالیسیوں کو ہم فالو کریں جہاں پر آپ ایک ڈپلومیٹ کو پکڑ کر اس کی جسمانی طور پر پھینک دیں امریکیوں کے سامنے اور ان کے جسم کے اوپر بیٹھ جائیں۔ ان اخلاقیات کے ساتھ ہم نے وہ سیاست کی تھی اور اس کو ہم فالو کریں گے۔ لعنت ہو ایسی سیاست پر جو ہم نے 2001 میں کی اور آج ہم اس کو دوبارہ فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ حکومتی کشتی ڈاماڈول لگ رہی ہے، جہانگیر ترین گروپ، یہ بجٹ حکومت نکال پائے گی نہیں پائے گی، پنجاب حکومت، مرکزی حکومت، مطلب ظاہر ہے کتنے ممبران جہانگیر ترین کے پاس ہیں کہ وہ گرا سکتے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بجٹ کے بعد یہ بجٹ حضرت میں اس لمبی بات میں نہیں جاتا، جو گروپ بنا ہے اس نے اپنا ایک پارلیمان لیڈر چن لیا ہے، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی۔ اپنا لیڈر چننے کے بعد یہ خود بخود اس بات کا اعلان ہے کہ عمران خان اس کا پارلیمان لیڈر نہیں ہے، وہ اب لیڈر آف دی ہاؤس ان کی نظر میں نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ اکثریت کھو بیٹھا ہے، اس کو خود مستعفی ہو جانا چاہیے تھا اگر اس کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کی رمق ہوتی، اور اس کو بجٹ پیش کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے اس وقت۔